بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ تصوف کا علم ہماری ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر احسان کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، اور یہی نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی نظر آتی ہے جن کے علم میں گہرائی ہے اور وہ بڑی حد تک علوم کے ماہر ہیں، لیکن ان کے اندر تزکیہ کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنے نفس کو آرستہ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ہر طرف لڑائی جھگڑے ہیں اور ایک شور و ہنگامہ ہے، اور اپنی بات پر بے ضرورت جمنا اور اڑنا اور انانیت کا پیدا ہونا ہے۔ یہ سب اسی بات کا نتیجہ ہے کہ علم تو آ گیا، لیکن اس کے اندر کی جو روح ہے اور ایمان کی جو اصل طاقت ہے وہ طاقت پیدا نہیں ہوئی، نفس کا وہ تزکیہ نہیں ہوا جس کا مطالبہ تھا، اسی لیے علم سے جو صحیح فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ لہذا احسان کی کیفیت کو پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے، دل کو دل بنانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اصلاح کے جوہر سے آرستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نفس کی اصلاح کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر حضوری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، طمع و حرص اس کے ضمیر میں باقی نہیں رہتا، اور یہی تزکیہ کا معیار ہے۔ آدمی جب نفس کو سنوارتا ہے اور حضوری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر آدمی تمام عادات رذیلہ سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ذکر کی ضرورت ہے، اہل علم سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نیک صحبت کی ضرورت ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے بغیر گویا جسم ہے لیکن جان نہیں، اس کو جسد بلا روح کہتے ہیں۔ جسم ہے روح نہیں ہے، اور جب تک روح نہ ہو تو ظاہر ہے جسم کی کوئی قیمت نہیں۔ جسم کے اندر روح نہ ہو تو وہ سڑنے بھی لگتا ہے، گلنے بھی لگتا ہے۔ جب تک جان ہے وہ سلامت ہے، اور جب جان نہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ مٹی ہو گیا، یعنی روح نکل گئی اور جسم مٹی ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے کاموں کا حال ہے کہ اگر ہمارے کاموں میں روح نہ ہو، ایمان نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا اور حاضر رہنے کا جذبہ اور حضوری کا خیال نہ ہو، تو واقعی یہ ہے کہ وہ کام ایسے ہیں کہ مٹی کہلانے کے مستحق ہیں۔ اللہ کے یہاں پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں۔ سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب، جدھر بھی سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں کسے غم جان
دل سنا